فرمائے، ارشاد ہوتا ہے ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر محمد کا دین بغیر میرے قتل کے نہیں بچ سکتا تو تلواروں بڑھو اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کرو۔ مدینے سے لے کے کربلا تک حسین ایک پیغام دیتے تھے، اور اسی پیغام کی بنیاد پہ امام علی مقام نے مکے میں حج بھی نہیں کیا۔ میں اکثر یہ بات گزارش کیا کرتا ہوں عزیزوں کہ عین حج کے موقع پہ جب ساری دنیا سے سمٹ کے لوگ حاجی مکے میں جمع ہو رہے ہیں، اس لیے کہ حج مذہب اسلام کی ایک بہترین زبردست ترین عبادت کا نام ہے۔ ایسے عالم میں کیا حسین نہیں جانتے تھے کہ عظمت حج کیا ہے؟ حسین نے حج کو عمرے سے کیوں بدلا؟ حسین نے 8 تاریخ کو مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیوں کیا؟ حسین نے کہا ہمیشہ ہر کام میں ہدف پہ نگاہ رہنی چاہیے کہ ہمارے رہنے سے ہدف بچتا ہے یا نہیں بچتا۔ حسین کہتے ہیں یہ مکہ جو حج کی جگہ ہے اس لیے محترم قرار دی گئی ہے کہ یہاں کسی معمولی سے معمولی جانور کو بھی اذیت نہیں دی جا سکتی۔ یہ حرم خداوندی کا احترام ہے شریعت اسلامیہ میں کہ وہاں پشو اور مچھر کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا۔ حسین کہہ رہے ہیں اگر میں یہاں رکتا ہوں تو حاجیوں کے بھیس میں آئے ہوئے قاتل فرزند فاطمہ کا قتل وہاں کریں گے جہاں معمولی چلوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اس طریقے سے حرمت کعبہ برباد ہوگی، اسلام کے ایک اہم رکن پہ آنچ آئے گی۔ لہٰذا کہ طواف کعبہ میں مصروف رہ گئے حاجی جنہیں پتہ نہیں ہدف کیا ہے طواف کعبہ کا، جنہیں پتہ نہیں مقصد کیا ہے طواف کعبہ کا، طواف کعبہ میں مصروف رہ گئے حاجی بہت قریب سے گزری نجات کی کشتی، بہت قریب سے گزری نجات کی کشتی۔ حسین وہ کشتی نجات ہے۔ حسین دین کو بقا دینے والی وہ شخصیت ہے جو چلے ہیں ایک قافلہ ساتھ لے کے چلے ہیں، اور اسی قافلے کی یاد یہ جلوس ہے۔ آپ نے دیکھا اس جلوس کے سب سے آگے یہ پرچم جناب حضرت عباس علمدار علیہ السلام، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا یہ پرچم ہمیں اور آپ کو کیا درس دیتا ہے؟ یہ پرچم ہمیں اور آپ کو صرف چومنے کا درس نہیں دے گا، بلکہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جن ہاتھوں میں یہ پرچم رہے اسے اپنے امام کا بھی وفادار ہونا چاہیے، اپنے دین و مذہب کا بھی وفادار ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جناب ابو الفضل عباس جب اس پرچم کو اٹھائے تھے تو انہوں نے امام سے بھی وفاداری کا وہ ثبوت فراہم کیا ہے جو رہتے دنیا تک یاد کیا جاتا رہے گا، اور اپنے مذہب سے بھی وفاداری کا وہ ثبوت فراہم کیا ہے جو رہتے دنیا تک یاد کیا جاتا رہے گا۔ عزیزان گرامی، یہ علم عباس چونکہ یہ علم جو ہوتا ہے لشکروں میں یہ جان ہوتا ہے اس لشکر، علم بلند ہے لشکر والوں کا سر بلند ہے، علم جھکتا ہے لشکر والے سر نمو ہونے لگتے۔ جناب حضرت عباس علمدار نے اس علم کو اس طریقے سے بلند رکھا تھا کہ جب آپ پانی لینے کے لیے گئے واپسی میں عمر سعد کے اشارے پہ چاروں طرف سے گھیرا گیا اور ہر طرف سے جناب عباس سے وار شروع ہوئے، امام نے جو نیزہ دیا تھا اس سے دفاع کیا، اچانک تیر داہنے بازو پہ لگا قلم ہو گیا، بائیں بازو نے سنبھالا، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی قلم ہوا۔ مشکیز و علم کو جناب عباس نے اپنے دانتوں سے سنبھالا، اس لیے کہ یہ جان ہے اس لشکر کی جو اپنا مقصد لے کے میدان میں آیا ہوا ہے، دانتوں سے سنبھالا۔ روایت بتاتی ہے جب تک عباس خود گھوڑے سے نہیں گرے ہیں
اس علم کو نہیں گرنے دیا جو حسین نے عباس کے حوالے کیا۔ عزیزو، یہ علم آپ کے سامنے سے بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ علم وہ علم ہے کہ جب جناب عباس لے کے چلے ہیں، کبھی اٹھتا تھا کبھی جھکتا تھا، خیمے میں بچے پیاسے تھے، جب علم کو جھکتے دیکھتے تھے ان کا دل دہلنے لگتا تھا، جب اٹھتے دیکھتے تھے ان کو حوصلہ ملتا تھا۔ لیکن جب امام حسین اس میں علم کو لے کے خیمہ گاہ تک پہنچے ہیں اور بچوں نے دیکھا علم آیا ہے، علمدار نہیں آیا، مشکیزہ آیا، سقائے سکینہ نہیں آیا، سکینہ آ کے بابا کے قدموں سے لپٹ گئی۔ بابا، میرا چچا کہاں رہ گیا؟ میرا چچا عباس کہاں رہ گیا؟ میرا وفادار چچا جن پہ اہل حرم کو پوری آس تھی۔ بابا بابا، کیا ہمارے پانی کے تقاضے سے عباس خفا ہو گئے؟ جائیے میرے چچا سے کہیے گا عباس، سکینہ نے کہا ہے خدا را واپس آ جائیے، اب سکینہ آپ سے پانی کا تقاضا نہیں ہوئی۔ علم مبارک آگے گئے، پیچھے جناب زینب ام کلثوم کی سواری ہماری ہے۔ جناب زینب ام کلثوم، جانتے ہیں یہ بی بی کون سی ہے؟ جناب زینب، جناب امیر المومنین نے جب جناب زینب کی شادی کی ہے عبداللہ ابن جعفر سے، شرط رکھی تھی، ہماری طرف سے یہ شرط ہے جب زینب حسین سے ملنے کی خواہش کرے تمہیں روکنے کی کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی، تمہیں روکنے کے اختیار نہیں ہوگا۔ جب مدینے سے یہ قافلہ چلا، زینب علیہ مقام عبداللہ ابن جعفر کے پاس گئی۔ عبداللہ، یہ بتاؤ کبھی ہم نے تم سے کچھ مانگا ہے؟ کنی یاد کر کے بتاؤ ہم نے کبھی تم سے کوئی سوال کیا ہے؟ کنی، مگر آپ پوچھ کیوں رہی ہے؟ کہ اس لیے کہ اگر ہم آپ سوال کریں تو آپ ہمیں لوٹائیے گا نہیں۔ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہ آپ کو پتا ہے بھائی سفر غربت پہ جا رہا ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ زینب بغیر حسین کے زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے میں بھی بھائی کے ساتھ جاؤں۔ جناب عبداللہ ابن جعفر فرماتے ہیں میں تیسری بات سے بی بی میں بیمار ہوں، ورنہ میں بھی اس سفر میں چل رہا ہوں، لیکن میں نہیں جا پا رہا ہوں، یہ دو میرے ننھے بچے ہیں انہیں ساتھ لے کے جاؤ۔ جب حسین پہ کوئی سخت وقت آئے ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا، ایک کو ہماری طرف سے قربان کر دینا۔ زینب ان بچوں کو لے کے آئی، کربلا آ کے ان بچوں کو قربان گاہ تک پہنچایا، بچے قربان ہوئے۔ جب جنازے واپس آئے، روایتیں بتاتی ہیں کہ جناب زینب علیہ مقام جنازوں تک گئی، مگر جنازوں تک جانے کے بعد آواز دی، اولو محمد، ہم تمہیں نہیں روئیں گے، اس شکر کریں گے میرے بھائی کا اکبر زندہ ہے، میرے بھیا کا سایہ میرے ساتھ ہے۔ عزاداران امام علی مقام، دوسری بی بی جناب ام کلثوم، حسین کی وہ بہترین اور محبت کرنے والی بہن۔ عاشور کی شب جب سارے کے سارے لوگ جناب اپنے اپنے بچوں کو کل کے لیے تیار کر رہے تھے تو جناب عباس جناب ام کلثوم کے خیمے میں گئے، دیکھا سسکیاں بھر بھر کے جناب ام کلثوم رو رہی ہے، سسکیاں بھر بھر کے جناب ام کلثوم رو رہی ہے۔ عباس قریب پہنچے، بی بی عباس کے ہوتے ہوئے آپ آنسو بہا رہی ہے، وجہ کہا بھیا میں دیکھ رہی ہوں ہر خیمے میں ہر بی بی اپنے بچے کو کل کے لیے تیار کر رہی ہے، مگر میری گود میں کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں جو اپنے بھائی کو قربان کروں۔ مجھے افسوس ہے آج میرے یہاں بھی کوئی بچہ ہوتا تو میں اسے حسین پہ قربان کر دی۔ عباس نے فرمایا بہن گھبرائیے نہیں، اگر کوئی نہیں ہے
آپ کی طرف سے قربانی بن کے میں کربلا کی سرزمین پہ جاؤں گا تاکہ آپ کے دل کو سکون ہو سکے۔ یہ جناب ام کلثوم جو مختلف مرحلوں سے گزرتی ہوئی جب مدینے پہنچی تھی تو مدینے کے در و دیوار کو دیکھ کے چند لفظوں میں اپنے تاثرات کو پیش کیا تھا۔ مدینہ جدنا لا تقبلینا وبالحسرات والاحزان جینا خرجنا منك بالاحلین جمن رجعنا لا رجال ولا بنینا۔ ان کے پیچھے جناب فضہ کسی معمولی گھرانے کی شخصیت نہیں تھی، اہم ترین شخصیت تھی تاریخ اسلام اور اہل بیت طاہرین سے وفاداری کا وہ ثبوت پیش کیا ہے جناب فضہ نے کہ رہتی دنیا تک جناب فضہ کے تذکروں میں وہ ساری چیزیں محفوظ رہیں گی۔ عزیزان گرامی، اتنی زیادہ جناب فضہ خود ان سے مانوس تھے اہل بیت کے افراد کہ جب امام حسین آخری مرحلے پہ خیمہ گاہ گئے کسی سے نہیں کہہ سکتے تھے۔ فضہ کی رازداری کو یقین تھا، فضہ سے کہا فضہ آپ قریب آئیے، فلاں صندوق میں میرا لباس کہنا رکھا ہے، اسے لے کے آئیے۔ دیکھیے میری بہن کی نگاہ نہ پڑنے پائے، فضہ جب وہ لباس کہنا لے کے چلی ہے چھپا کے، زینب علیہ مقام نے دیکھا فضہ کی چھپا کے لے جا رہی ہے، پوچھ لیا کیا لے جا رہی ہو؟ کبھی بھی کچھ نہیں، کہیں کچھ لیا ہے، کہیں کچھ نہیں۔ کہا اچھا میرے حق کی قسم فضہ یہ کیا لے جا رہی ہو؟ کہا بی بی حق کی قسم دے دی ہے، ورنہ حسین نے کہا تھا کسی سے بتانا نہیں۔ حسین نے یہ لباس مانگا تھا۔ زینب علیہ مقام نے سر پیٹا، ارے فضہ تم لباس کہہ رہی ہو، یہ کیوں نہیں کہتی کہ تم میرے بھائی کا کفن لے کے جا رہی ہو؟ اس لیے کہ میں نے گھر کے بزرگوں سے سنا ہے جب حسین اس لباس کا تقاضا کرے سمجھ لینا کہ حسین کی زندگی کے آخری لمحات۔ جزاکم اللہ۔ عزادارو، سب سے پیچھے جناب علی اصغر علیہ السلام کا چولہا، حسین کا وہ ننھا سا فرزند جو کربلا کی سرزمین پہ حسین کے ساتھ آیا تھا۔ جناب ام کلثوم سے ملاقات کا منظر آپ نے سنا ہوگا، مدینے سے روانگی کے موقع پہ اپنی بہن کو چھوڑ نہیں رہے تھے، حسین نے کانوں میں کچھ کہا، امک کے بچہ حسین کے پاس آیا، پھر کربلا تک پہنچ گیا، پھر 10 محرم آ گئی، سب کے سب شہید ہو گئے۔ اس نے اپنے جذبات کا اظہار کیسے کیا؟ جب حسین نے صحرا میں جا کے آواز دی، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، کیا کوئی ہے مدد کرنے والا جو ہماری مدد کو پہنچے؟ کیا کوئی ہے فریاد کو پہنچنے والا جو ہماری فریاد کو پہنچے؟ ششماہے نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، خیمے میں کوہرام بپا ہوا، حسین در خیمہ پہ آئے، آنے کے بعد پوچھا بہن کوئی بچہ پیاس سے اس دنیا سے رخصت تو نہیں ہوا؟ کہ نہیں، مگر ششماہے نے اپنے کو جھولے سے گرایا ہے۔ حسین بچے کا مقصد سمجھے، لیا، آغوش میں اٹھایا، صحرا کی طرف لے کے گئے، دشمنوں سے سوال آپ کیا، سوال آپ کے جواب میں سنسناتا ہوا تیر طلوع ناظرین علی اصغر سے آ کے ٹکرایا، بچہ امام کے ہاتھوں میں منقلب ہو۔ عزاداران امام علی مقام، میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، حسین نے بڑے بڑے لاشیں اٹھائے تھے، مگر حسین میں وہ کیفیت میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ جب انہیں یہ احساس ہو اے کاش میرے اپنے ہوتے، لیکن صرف ایک لاشا، وہ بھی 6 مہینے کا، جب پانی کے سوال پہ 6 مہینے کے بچے کو تیرے سے شعبہ لگا ہے، امام علی مقام نے ایک مرتبہ آپ کو یاد کیا، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی
ابوا ان یرحمونی، اے میرے شیعو کاش تم عاشورے کے دن ہوتے، دیکھتے میں اپنے ننھے بچے کے لیے کس طرح سوال آب کر رہا ہوں اور کوئی مشت رحم کھانے کو تیار نہیں ہے، بچہ خون اگل چکا ہے، امام چاہتے ہیں خیمے کی طرف لے جائے، قوت جواب دے رہی ہے، کچھ آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے، پھر آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے، ہر قدم پہ فرما رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ ہمت کو سمیٹا، تیرے خیمہ پہ آئے، ایک آواز دی، رباب تیرا بچہ سیراب ہو گیا، رباب تیرے خیمہ پہ آئی، مگر میرا دل کہتا ہے رباب سے پہلے سکینہ آئی ہوگی، بابا بھیا سیراب ہو گیا، کیا ہم پیاسے رہ جائیں گے؟ اتنے میں رباب آئی، رباب کے سامنے جب امام نے رضا کا دامن ہٹایا، من کا ڈلا ہوا، گلا کٹا ہوا، بچہ اس دنیا سے گیا ہوا، رباب کچھ اور نہیں بولی، اتنا بولی میرے لال تیرے جیسا تو جانور بھی ذبح نہیں ہوتے۔ حسین چند قدم آگے بڑھے، دو جملے قبل، حسین چند قدم آگے بڑھے، کربلا کے ایک چھوٹی سی قبر کھودنی شروع کی، جب قبر کھودنی شروع کی کسی کے رونے کی آواز سنی، ادھر ادھر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، غور کیا ذوالفقار رو رہی تھی، شاید اس اپنی پریشان حالی پہ مولا بدر و احد میں چمکنے والی یہ تلوار، مجھے پتا نہیں تھا کہ عالم غربت میں میرے ذریعے یہ کام بھی لیا جائے گا۔ ایک ننھی سی قبر کھدی، اصغر کو اس میں دفن کیا گیا، قبر کو برابر کر دیا گیا۔ عزیزوں، آپ جب اپنے مردے کو دفن کرتے ہیں، قبر برابر کرتے ہیں، پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ پانی چھڑکا جاتا ہے، مگر حسین کیا کرے جس نے ساری کائنات کو یہ پیغام پہنچایا کہ قبر بنانے کے بعد پانی چھڑکا جاتا ہے، وہ حسین کیا کرے؟ گردن جھکائی، رونا شروع کیا اپنی بے کسی پہ۔ میر انیس نے کہا پانی کہاں جو شاہ چھڑکتے مزار پر، آنسو ٹپک پڑے لہد شیر خال پر، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کر، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر، اے زمین کربلا یہ میری امانت ہے، اسے اپنے سینے میں محفوظ رکھ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔